جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ نشست طرح ہم نے اپنے کچھ ننھے دوستوں کے ساتھ رکھی ہے ڈیبیٹ. اب کمپٹیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس ایک رسم ہے تو ہم کمپٹیشن کا سماں ہے, ورنہ ظاہر ہے آج تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو کسی بھی بہانے کسی بھی عنوان سے. تو ہم نے یہ ڈیبیٹ کا مقابلہ رکھا ہے. ہمارے 4 ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے 2 دوست جو ہیں وہ یہاں پہ جج کے فرائض سر انجام دیں گے. موضوع ہے رحمت للعالمین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بات ہوگی. رولز اینڈ ریگولیشنز وہی ہیں جو ماہ رمضان میں شان رمضان میں ہوتے تھے, یعنی کہ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا. ہر آنے والی مقررہ یا ہر آنے والے مقرر کو 2 منٹ پر پہلا بزر بج جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, سب سن لیں, 2 منٹ پر پہلا بزر بج جائے گا اور 2.5 منٹ پہ جب دوسرا بزر بجے گا تو پھر مائک آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یعنی آپ کو اس سے پہلے ختم کر لینا ہے. آمنہ ریاض آئیے بیٹا آئیے. آمنہ ریاض ہیں ہماری آج کی پہلی مقررہ, آمنہ ریاض قرائی. بحریہ فاؤنڈیشن کالج مورو سے ان کا تعلق ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے شان رمضان کی کچھ ساتھی ہیں کہ جو کہ آپ کو یہاں پر سپیچز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, آج ہم نے انہی کو زحمت دی کہ ذرا وہی آ کے یہ سینئرز جو ہیں اپنے جونیئرز کو آ کے ذرا آج جج کریں اور ان کو ٹپس بھی دیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے. تو ہمارے اس دفعہ کے شان رمضان 2020 کے فائنلسٹ ہیں زماد شہاب اور ارم حمید جو کہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم نے آج ذرا ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے جونیئرز کو گائیڈ کیجیے اور ججمنٹ کے فرائض بھی سر انجام دیجیے. آپ یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کونسل کے ممبرز بھی ہیں. جناب السلام علیکم. آمنہ صاحبہ وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بسم اللہ کریں. جی شروع کریں تقریر. چل شروع کریں. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر علی وقار. چاند تھا لیکن بے نور سا, تارے تھے لیکن بجھے سے, آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے, دل اجڑے ہوئے تھے. خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی, جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں, وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی سے احتیاب ہو جاتی ہے, وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں, وہ رحمت للعالمین جس پر باطن اپنا سایہ کرتا ہے, وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں, جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں, جس کی قربت ابو بکر کو صدیق, عثمان کو غنی, عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے, جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت, حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے, اور جس کی جرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں, مقام محمود جس کے انتظار میں ہے, شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے, جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے, وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا, وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا, وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا, وہ عتبہ بن ابی جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا, وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا, میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے, وہ لائے لیزا سجا, میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے, وہ حاضر ولد الامین جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی طہا کہے, کبھی یاسین کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار, اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں, پر افسوس کہ آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا, جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب, کاش ہم سب مل جائیں. شکریہ, بہت اچھا, جزاک اللہ. آمنہ, اور ذرا ایک دفعہ مجھے بزر کی آواز سنا دیجیے, بیکاز جی بیٹا تھینک یو, آپ سے نہیں کہہ رہا, ایک دفعہ بزر کی آواز ذرا سنا دیجیے. اس کا یہی لیول رکھیے گا, چونکہ وہ جب ابھی جو پہلا بزر بجا تھا وہ اتنا آہستہ تھا کہ نہیں سن پائی ہوگی وہ بچی, تو وہ میں جج صاحبان سے بھی کہوں گا کہ اگر اس کا مارجن دیجیے گا, کیونکہ وہ اتنا آہستہ تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہوگا جو پہلے بزر جو بجا تھا ہماری سائڈ پہ, ورنہ آئی ایم شیور وہ ٹائم مینیج کر لیتی. ازمیر آئیے گا جناب. ازمیر ہیں ہمارے اگلے مقرر, چنیوٹ سے آپ کا تعلق ہے, چنیوٹ اسلامیہ پبلک اسکول سے, اور ہمارے آج کے جو ونر ہیں
ویسے تو اب یہ جب اس ایج گروپ کے بچے بچیاں آتے ہیں تو پھر مقابلہ کہنا ذرا عجیب لگتا ہے، چونکہ اس میں کسی کی حوصلہ شکنی ہرگز بھی مقصود نہیں ہوتی، لیکن بس ایک مقابلے کی فضا ہم نے دیا، آپ سمجھ لیجیے ایک فارمیلٹی ہے بس، یہ باقی سب جو آئیں گے ایم شور بہت زبردست یہاں پہ مقابلہ کریں گے۔ بہرحال اینکس آج کے اس سیگمنٹ کے اسپانسر ہے، جن کا پیغام ہے ہر کام اب آسان ہے اینکس سے، اور تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے کیا انعامات ہیں وہ میں بتاتا ہوں اگلے مقرر کے آنے سے پہلے۔ ازمیر بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ جناب علی 12 ربیع الاول بروز پیر، وہ مبارک دن جب کہ نبی الرحمت سید العرب سرور کونین فخر موجودات صاحب لوح قلم محسن انسانیت ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت مختلف عجائبات کا ظہور ہوا، ستارے تعظیم کے لیے جھک گئے، حرم پاک منور ہو گیا، زمین مکہ جگمگا اٹھی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ غرض ہر طرف نور ہی نور تھا، اور نور کا وہ سلسلہ جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خیر البشر حضرت محمد پر مکمل ہوا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور رب نے تمہارا ذکر بلند کیا، اور رحمت للعالمین بھی ایسے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا شاید آپ اس فکر و غم میں اپنے آپ کو ہلاکی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ساری تکذیب و ناب کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی۔ تو صدر ذی وقار محبت اور صرف محبت، صرف ایک ہی دھن، ایک ہی شوق، ایک ہی غم، ایک ہی سوز کہ کیسے امت ایمان کی راہ پر آ جائے اور اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچ جائیں، چاہے وہ واقعہ طائف ہو یا بوڑھی عورت کا مکے سے باہر آپ کو مسلسل جادوگر کہنا۔ رحمت مجسم فرماتے ہیں خاک بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، خاک بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، لیکن میرے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ازمیر۔ نبیہ آئیے گا، نبیہ قمر ہیں ہماری آج کی تیسری مقررہ، جو ہمارے پہلے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لیے اینکس کی جانب سے کچن روبوٹ ہے، جو فرسٹ رنر اپ ہے ان کے لیے بلینڈر ہے، اور باقی مقررین کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوم اپلائنسز ہیں۔ جناب نبیہ قمر، اکبر پبلک اسکول سے آپ کا تعلق ہے، بسم اللہ۔ یاد کیجئے طائف کی وادی کا دلخراش منظر، جب شریر اور آوارہ لڑکے ایک شخص کو پتھر مار مار کے اتنا لہو لہان کر دیتے ہیں کہ اس کے سر سے بہنے والا خون اس کے جوتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے بلبلا کر میرے حضور جب آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کو بھی جوش آتا ہے، اور جبریل امی اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ قوم اس میں دب کر نیست و نابود ہو جائے، مگر قربان جاؤں اس ذات پر جو فرماتے ہیں نہیں جبرائیل، ان کی قوم ضرور ہدایت پائے گی۔ وہ انور و اکرم، یاسین، طٰہٰ، رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے سسکتی چیخوں کی پکار سنی، روتی آنکھوں کی زار سنی، بیواؤں کی فریاد سنی، یتیموں کی آہو پکار سنی، جن کے آنے سے عرب میں نکھار آ گیا، جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ختم ہو گیا، عورتوں کو وہ سایہ رحمت ملا کہ ان کو دنیا میں ہی عورتوں کے حقوق سے مالا مال کر دیا گیا۔ آپ آئے تو دنیا نے دیکھا کہ جس بستی سے حضور کو تنگ کر کر نکالا گیا، اسی بستی میں جب آپ آج فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ جناب والا ذہنی اور فطری لحاظ سے سوچا جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو جس کو حیات انسانی کا شعور تک نہ تھا اسے حقوق العباد کا شعور عطا کیا. اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ریاست مدینہ کا سبق پڑھا کر رحمت کے دروازے کھول دیے. اور بے شک جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے کامیابی کی ایسی کنجی ہے جس کو پا کر ہم دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تھینک یو, بہت شکریہ. نبیہہ قمر تھی ہماری تیسری مقررہ, اور ہمارے آج کی آخری مقررہ ہیں علیشہ. علیشہ کا تعلق ہے اقرا اکیڈمی سے. موضوع ہے ہمارا رحمت للعالمین. اس سیگمنٹ کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ خطاب ہوگا, جس میں ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ جانثاران, کچھ عاشقان کے کچھ حقیقی ظاہر ہے اور دلچسپ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور ساتھ میں نعتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. جناب علیشہ بسم اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کہ جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک, اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تک تمام انبیاء کے کمالات, صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. گویا آپ کی تعلیمات بروز قیامت تک انسان کے لیے معراج ہے اور انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے. رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھیں وہ آج ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کی صورت میں قابل احترام ہیں. رحمت للعالمین نے لسانیت اور تفریقہ بازی کا فرق زبان کی بنیاد پر اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا. رحمت للعالمین نے حبشے کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا مؤذن مقرر کر دیا. رحمت للعالمین سے پہلے انتہائی جہالت کا دور تھا. کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جہاں انسان تو تھے, انسانیت نہ تھی, روح تو تھی, روحانیت نہ تھی, دل تو تھے, ہوئے دل نوازی نہ تھی. جہاں بھائی بھائی کا دشمن, قبیلہ قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسایہ کا رقیب تھا. مگر جب حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. صدر علی وقار رحمت للعالمین کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی, مگر آپ نے کہیں قتل و غارت کی مثال قائم نہیں کی. آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے, عمر آئے تو فاروق بن گئے, عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے, علی آئے تو اسد اللہ بن گئے, خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے, اور حمزہ آئے تو سید الشہداء بن گئے. آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے. آپ کے چہرے پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی, آپ سب لوگوں کی تقاریر کا بہت بہت. آج ذرا چاروں آ جائیں یہاں پہ. ہمارے آج کے چاروں مقررین کیا کہنے ہیں, زبردست. علیشہ ہیں, ذرا یہاں پہ آئیے سب, تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آ جائیے. علیشہ, پھر نبیہہ نہیں, آپ ہیں آمنہ, آمنہ, اور پھر ازمیر, اور اس کے بعد نبیہہ قمر. تو کون سی کلاس میں علیشہ ویسے؟ 8. بھائی مائک میں کھلیے گا میرا. 8 کلاس میں ہیں. تو یہ کیا تقریر کا شوق کب سے ہے بھائی؟ مجھے تو 7 سال کی تھی نا, جب میں 7 ایئر کی تھی جب سے. 7 سال کی تھی تب سے شوق ہے؟ تو یہ کسی کو دیکھ کے یہ شوق آیا ہے یا کیا؟ میری بہنیں کرتی تھی اسپیچ. وہ آپ کی بہنیں شان رمضان میں بھی آ چکی ہیں؟ نہیں, وہ ایسے ہی کرتی تھی. ایسے ہی کرتی تھیں آپ شان رمضان؟ بہنیں تو ایسے ہی کرتی تھیں, آپ ایسے ہی کر رہی ہیں. زبردست, ماشاء اللہ, کیا کہنا ہے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ آمنہ صاحبہ؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں ویسے؟ جی جی. یہ اچھی بات ہے. آپ کو کب سے شوق ہے اور کیوں ہے شوق, مطلب یہ ڈیبیٹ کرنے کا شوق کہاں سے ہے؟ مجھے 2 کلاس سے شوق ہے, اور
जब मेरे चाचू जो हैं शहबाज इब्राहिम जो स्पीचेस करते थे तो उन्होंने ही मुझे सिखाया और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ. तो मुझे शौक. चाचू ने कैसे सिखाया? चाचू मतलब किस तरह सिखाते थे चाचू स्पीच करते हुए? वो तो मैं खुद तैयारी करके- कर लेती हूँ. अच्छा। लेकिन जो लिखते थे स्पीच वो मेरे चाचू ही थे. फिर प्रैक्टिस कराते थे? जी जी. तो मुझे भी शौक है कि मैं डिबेट्स कर सकूं आप लोगों की तरह, तो इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? मिरर के सामने खड़े रह के पढ़नी चाहिए स्पीच, ऐसा कुछ? हाँ ये बहुत अच्छा था. ये अच्छा आइडिया है, जी. मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा. ठीक है भाई. भाई साहब कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. माशाल्लाह. कौन सी क्लास में हो? 4. वाह भाई वाह, 4th क्लास में इतनी अच्छी तकरीरें कर रहे हो भाई. जी. कब से कर रहे हो? 1 क्लास में पहले. 1 क्लास से तकरीर कर रहे हो? जी. अच्छा जी. 1 क्लास में तकरीर याद कैसे हो जाती थी? फुप्पो करवाती थी समझा के. हाँ. आपके कौन थे? चाचू. चाचू और फुप्पो. फुप्पो और चाचू. तो फुप्पो भी तकरीरें करती हैं? जी. कहाँ तकरीरें करती हैं? ये मुझे नहीं पता. यानी वो भी ऐसे ही करती हैं, वो ना मेरी बहन करती है वो ऐसे ही, तो वो भी ऐसे ही करती है फुप्पो भी तकरीरें? जी. अच्छा, आपने बहुत सी तकरीर की है भाई. फुप्पो देख रही होंगी बेटी भी? जी अभी देख रही होंगी, वो भी आई हैं. वो यहाँ भी है तो डायरेक्ट देख रही होंगी फिर तो? जी. यहीं की? अच्छा. फुप्पो को सलाम कह दें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नहीं मैं फुप्पो थोड़ी मुतमाल कहीं. कैसी हैं आप नबिया मैं साहब? ठीक हूँ, ठीक है. आप कब से कर रही हैं भाई स्पीचेस? मैं 2 क्लास से. ये भाई आप लोग तो यार मतलब कमाल है. तो बड़े मसरूफ बचपन गुजर रहा है सबका तब से. और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली स्पीच करने की? मेरी बहन फिजा कमर. हाँ वो तो आई थिंक शादी रमज़ान जी, में जी. भी है ना. ओके. तो भाई बहन, जी. फुप्पो, चाचू. चाचू और मम्मा. मम्मा, सारे रिश्तेदार, पप्पो, खाला, मामी, मम्मा, आंटी, ये सब कुछ हो गया भाई. और लेकिन बहुत अच्छा, आप सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तकारीर की. हमारे ये 2 साथी हैं जो कि शान रमज़ान में ही हमारे साथ होते, तो हमने इन्हीं से गुजारिश की ज़रा आप आइए और आप अपने जूनियर्स को ज़रा गाइड भी कीजिए, राय भी दीजिए. तो जमात पहले आप कमेंट कीजिए, फिर इरम आप कमेंट कीजिए और फिर रिजल्ट भी अनाउंस कीजिए ज़रा. इन लोग का जो माशाल्लाह एज ग्रुप है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है. मतलब अगर यही बच्चे आगे जाएंगे और इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तकरीर कर सकते हैं आप लोग. बस मैं आमना, तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा था, हर चीज़ बेहतरीन, कंटेंट भी अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी. बस जब और अज़मीर तुम्हारा भी, तुमने जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ को बुलंद की है बीच बीच में, बहुत ज़्यादा चीख है. जब आप डेक्लेमेशन कर रहे होते हो उसमें अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हो, सही बात है. डिबेट करते हो उसमें आपको अपनी बात मनवानी होती है तो आपको आवाज़ तेज़ करनी होती है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बात हो रही है तो उसको अगर ठहराव के साथ, थोड़ा सा ठहराव के साथ किया जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है. किया तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, सही. आगे इंशाल्लाह इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना. उसके बाद नबीहा, अब तुम्हारा भी यही था कि कुछ जगहों पे तुमने जहाँ आवाज़ बहुत तेज़ की ना तो वहाँ पे हुजूर की रहमत और उनकी बात आ रही थी, हुजूर की आला सिफ़ात की और उन सब चीज़ों की बात आ रही थी. और तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था कि जैसे लग रहा था कि थोड़ा सा गुस्से वाला फेस एक्सप्रेशन था. अगर उसमें थोड़ा सा अच्छा सा फेस एक्सप्रेशन, हल्की सी स्माइल सी, और उसमें आवाज़ तेज़ जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत खूबसूरती से तुम आवाज़ में, बात में ज़ोर दे के बात कर रही हो. बाकी बहुत अच्छी तुम्हारी, तुम सबकी तकरीर थी. अलीशा तुम्हारी बहुत अच्छी तकरीर थी. और यहाँ जो मार्क्स हैं उनका भी छोटा छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ. बाकी इन सब की थोड़ा तलफ़ुज़ की कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन वो जो है वो आप लोग जिस तरह करते रहोगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग सबका. थैंक यू जनाब. जी इरम आप बताइएगा. इरम हमें और रिजल्ट भी आप अनाउंस करेंगे? अच्छा तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आई आमना रियाज. आमना बच्चे, जब आप करते हो, आप जब अपने हाई नोट्स पे जा रहे होते हो ना तो आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए. आप जब जाते हो, ठीक है, बहुत हाई नोट्स पे जाते हो, ऊंचा बोल रहे होते हो अपनी बात मनवाने के लिए, वहाँ पे कहीं कहीं आपकी आवाज़ गुम हो जाती है और जो आप बात कर रहे होते हो वो बात समझ नहीं आती. यहाँ पे बैठ के हम सोच रहे होते हैं कि आप क्या बात कर रहे थे, वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बस एक बात वो ठीक कर लो, बाकी एक्सीलेंट बॉडी लैंग्वेज और डिलीवरी आपकी ऑसम, मतलब बहुत अच्छी तकरीर की आपने. उसके बाद आए अज़मीर. अज़मीर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर, ऐसा कोई मसला नहीं था. सिर्फ एक यही बात थी कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो आपको इतना लाउड नहीं होना होता. आप थोड़ा अकीदत शो करते हो अपनी उसमें, तो थोड़ा ठहराव पैदा करो अपनी आवाज़ में, बिल्कुल ही चीखना 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 नहीं. उसके बाद आई नबीहा. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, बहुत अच्छी डिलीवरी. बस ये है कि जो आप बात कर रही होती हो ना
تو اسے تھوڑا کھل کے بیان کرو. مجھے ایسا لگا کہ آپ کہیں کہیں دب رہی ہو, مے بی آپ نروس ہو رہی ہو یا تو آپ جو بھی بات کر رہی ہو کانفیڈنٹلی بالکل کھل کے اسے بولو. اس کے بعد آئی ہماری علیشا نے بھی بہت اچھا کانٹینٹ تھا, بہت اچھی ڈیلیوری. بس یہ تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ جو آپ کا ایکسپریشن ہے نا وہ ایک مونوٹنس چل رہا ہے, مطلب کوئی اتار چڑھاؤ ایسا, مطلب بالکل یوں جا رہا تھا. تو لیکن جس لیول پہ آپ لوگ کر رہے ہو بالکل اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. اگر آپ ابھی سے اتنی اچھی تقاریر کر رہے ہو ماشاء اللہ تو آگے جا کے آپ بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ. باقی کمپٹیشن کے حساب سے اس کو کمپٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک فارمیلٹی کے حساب سے ہمیں مجھے لگا تھا یہ بھی رزلٹ اناؤنس کریں گی, لیکن یہ کہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, صحیح ہے نا, تو کسی کو بھی اس میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا ہے پلیز, ٹھیک ہے. سب نے بہت اچھا پڑھا ہے, آپ لوگ اچھا پڑھنے والے ہیں اسی لیے یہاں پر ہے. یہ اب ایک فارمیلٹی ہے کہ بھائی کسی کو فرسٹ سیکنڈ بس ایسے ہی اس کو بس فارمیلٹی سمجھ لیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ورنہ سب نے بہت اچھا. پلیز بالکل آپ یہاں پہ آ کے بول رہے ہو تو آپ ونر ہو, میٹر نہیں کرتا آپ فرسٹ آتے ہو یا سیکنڈ آتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, تو بہت کم مارجن, 0.5 مارکس کا مارجن, 1 مارک کا مارجن, اتنا مارجن ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کمبائنڈ ریزلٹس ہم دونوں کے بنانے کے بعد جو فرسٹ پوزیشن, چلیے تھرڈ سے اناؤنس کرتے ہیں, جو تھرڈ پوزیشن پہ ہیں وہ ہیں آج علیشا. رائٹ, ویری گڈ بھائی, تالیاں بھائی آپ لوگ سب اپنے گھروں میں بجا دیں. ویری نائس, بہت اچھا پڑھا ہے, زبردست, ٹھیک. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن بالکل بہت کم مارجن سے نبیہہ قمر, کنگریچولیشنس. اور ہماری آج کی ٹاپر جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ آمنہ ریاض ہیں. سو مینی کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو. ویری نائس, ویری نائس. لیکن میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ آپ لوگ سارے جتنے لوگ بھی ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے ہیں, سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان چاروں کے لیے بہت زبردست تالیاں بجائیں, اس لیے کہ چاروں نے بہت اچھا پڑھا. اور یہ میں صرف آپ لوگوں کا میں دل رکھنے کے لیے کہنا ہوں, آئی پرومس آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہے چاروں نے, ٹھیک ہے. آئی ووڈ لو ٹو لسن ٹو یو گائز اگین. تو بہت اچھا پڑھا ہے اور ایسے ہی لگے رہیں. میں تو جب آپ لوگ جتنا تھا تو میں تو خیر ابھی بھی اتنی اچھی اسپیچ تو میں ابھی بھی نہیں کر سکتا, لیکن جب آپ لوگ جتنا تھا تب تو بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ کلاس 1 سے کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کلاس 1.5 سے کر رہی ہے, 1.25 سے پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں. بہت اچھا آپ لوگ, زبردست, ٹھیک ہے. یہ اینکس سے گفٹ ہیمبر ہیں آپ سب لوگوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ایک ہم وقفہ لیں گے, بتائیے کہ ہم تقریباً کب تک واپس آ رہے ہیں. ہم تقریباً آپ سمجھیے کہ 6:45 پر 6:45 بجے ہم آتے ہیں دوبارہ, اور تب ہوگا خطاب انشاءاللہ, جس میں ہم کچھ واقعات بیان کریں گے اور ہمارے نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. 6:45 بجے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے. آتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ.